ہاں جی کیا فرماتے جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے؟ اپنے من میں ڈوب کر جی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اچھا جی، میں ذرا سا آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ہے نا سارے لوگ کون سے نعمان معین بھی ہے، حفظہ منگی، عینی اختر بھی بنگلہ دیش، چودھری رضوان، تالیہ آ گئے نا سب۔ آج میں ایک چھوٹا سا آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جی، بہت وقت ہو گیا نا یار، 3 سال 4 سال 5 سال والے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، اس سے ایک چھوٹا سا امتحان لینا چاہتا ہوں، اور اس امتحان میں 1 لائن کا ہے، بس 1 لائن کا ہے۔ اس امتحان میں سب بھیجیں، فوراً کمنٹ بھیجیں، میری اس بات کا رپلائی بھیجیں، میری اس بات کا جواب بھیجیں، رپلائی بھیجیں، کمنٹس کریں۔ اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گیا اور صحیح جواب مجھ تک پہنچ گیا کمنٹس کی صورت میں، تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کی اس سے جو اگلی بات کی ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کے لیے، پھر میں وہ بتاتا ہوں، آپ کیا بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، اور کیا کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس کا صحیح جواب آپ نے مجھے دیا، تو پھر جو صحیح جواب دیں گے، کہ اس کے معنی شاہ صاحب یہ ہیں، جو صحیح جواب دیں گے ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا، ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان کے لیے جو صحیح جواب دیں گے ابھی، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ خرد کہتے ہیں عقل و شعور کو، خرد عقل و شعور کو، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اب اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جس نے اس کے معنی دیے، کیونکہ پیر بھی نہیں تو لے جاؤ ابھی ابھی اٹھا کے، کوئی بھی جس سمندر خان کا جو بھی پیر ہے لے جاؤ اس کے پاس، یہ کہ معنی کیا ہے اس کے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس کے معنی کیا ہے بتا دو، پیر کوئی بتا دے، پیر ہے نا، سنتے بھی رہتے ہیں کتے، آنے کی ہمت ایک بھی نہیں کرتا ہے۔ کسی پیر کے بعد بھی جواب نہیں ہوگا، چند کو چھوڑ کے، اور وہ جو چند ہے جن کا کہا میں نے چھوڑ کے، وہ سرکار والی ہوں گے، ان میں بھی گنے چنے 2-4، بس 2-4-5 سے زیادہ نہیں۔ تو جو پیر نہ بتا سکے، جس سوال کا، جس حکمت کا، جس تدبیر کا جواب پیر بھی نہ دے سکے، اور اس کا جواب آپ میں سے جس نے بھی دیا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ خرد کو، عقل و شعور کو
عقل یہ ہے، اور شعور یہاں سے آتا ہے، احساس، خیال، شعور، یہ دل، اس کا تعلق دل سے ہے. جیسے سوچ کا تعلق دماغ سے ہے، خیال کا تعلق دل سے، اسی طرح شعور، لا شعور، تحت الشعور، یہ بھی سب تیرے اندر ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اب پیروں کا استاد وہ ہوگا جس نے اس بات کا جواب دیا. اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کیا معنی ہے اس کے؟ بتاؤ جی. ہاں جی دیکھ لو ایک دیر میں. ارشاد ابھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے لاہور سے جنید بھائی نے، سگے عباس. یہ کہہ رہے ہیں فقط عرف نفسہ فقط عرف ربہ. مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ جواب ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں رب کی پہچان کی بات ہے. اس میں رب کی پہچان کی بات ہے. یہاں بات ڈاکٹر صاحب نے جو کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ. اس کے معنی کچھ اور ہیں. کیونکہ ہمارا کائنات میرے مولا علی پاک کا فرمان ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ تو جو لاسٹ محفل میں کہا تھا ہم نے، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خدا کرے تجھ کو تیرے مقام سے آگاہ. یہ تو اس کا جواب بھی ہے جنید نے. ٹھیک ہے جی. اور کون ہے؟ دعا سلام کر لو جب تک شاید کسی کا آ جائے کرنا. دیکھتے ہوئے کون کسی پیر کا استاد ہے. مجھے تو دیکھ کے سب جانتے ہیں، مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. سیدھی بات ہے. داتا دربار میں ہی تماشا ہوا، بڑی سرکار میں ہی تماشا ہوا. بابا فرید سلطان صاحب پہ جانا تھا لیکن یہ حالات دیکھ کے میں نے کیا کروں گا وہاں جا کے. وہاں بھی دیکھتی بھاگیں گے. یہ وہی کراچی والے انور شاہ ہے نا. یہ پوچھ رہا بڑی سرکار، یہ وہ کراچی والے انور شاہ ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو جب تک میں دعا سلام کرتا ہوں. صدف نے بھی کمنٹ کیا صاحب. جی صدف کیا کہہ رہی ہیں؟ صدف ملانی یہ کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو پہچاننا. کیا سیکھا 3 سال میں تم لوگوں نے یار. جنید تو بھی پیچھے رہ گئی ہے. 100 میں سے 25 نمبر. اور کون ہے؟ دعا سلام کرتے رہو جب تک. رمنس نے بھی کمنٹ کیا تھا. جی رمنس وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور کام کرو کہ ہم اپنے نفس کی اصلیت سمجھیں. کب سیکھو گے وہیں اٹکے سارے. نفس 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 وہاں بتایا کچھ اور ہے ڈاکٹر صاحب نے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اور بے شمار محفلوں میں اس لائن کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں بے شمار محفلوں میں. بے شمار 1-2 محفلوں میں نہیں، بے شمار محفلوں میں. ہاں جی. اور یہ یو کے ایڈمن اینی آر پی نے بھی کمنٹ کیا. جی اینی بابا یہ ہے کہ ہم نے اندر ہی سب کچھ. کیا کہہ رہی ہے بابا؟ یہ کہ ہمارے اندر ہی سب کچھ ہے، اور یہ کہ جب بندہ پاک ہو جاتا ہے اللہ اس کے قلب میں آ جاتا ہے. بات وہی گھوم رہی ہے. اللہ رحمان اور شیطان پہ گھوم رہی ہے بات. وہاں یہ میں کتنی بار کہوں، وہاں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. میں بے شمار محفلوں میں تشریح کر چکا ہوں اس ایک لائن کی. اور اس ایک لائن پر میں 5 بجے صبح فجر تک بول سکتا ہوں. تم سے ایک لائن کا جواب نہیں بن رہا. ابھی صلواتیں پڑ جائیں گی سب پہ. جب جنید سے نہیں بنا کسی سے کیا ارم سے نہیں بنا. اس کا تو بہت اٹھنا بیٹھنا ہے نا ذاکرات کے ساتھ. ہر محفل میں جانا، ہر 11ویں میں جانا، ہر جگہ. سیکھا کیا؟
یہ سیکھا وہاں. یار یہ چھوٹی بات ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ایسے ہو گئے پیروں کے استاد. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور کوئی ہے جی؟ صاحب ایک کمنٹ اور کیا ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ لاہور سے جنید بھائی نے. ہاں جنید, یہ کہہ رہے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے نہیں یار نہیں, وہ خودی تیری ہے نا, تیری ذات کا, تیرے نفس کا نام ہے. خودی تیرے نفس کا نام ہے. نفس جان کو بھی کہتے ہیں, نفس اس ناپاک مخلوق کو بھی کہتے ہیں. یہاں یہ خودی والا نہیں ہے فلسفہ, آج کچھ اور ہے. چلو بہرحال یہ بات تو اتنا تو مجھے بھاؤ پتہ چل گیا, مارکیٹ کا بھاؤ کیا ہے, ذاکرین کا ذاکرات کا بھاؤ کیا ہے. مریم نے بھی کمنٹ کیا ہے. جی مریم فرمائیے. یہ کہہ رہی ہیں اللہ نے فرمایا اپنے اندر دیکھو مجھے, نہ صحیح مگر اپنے وہیں گھوم رہے ہیں, سب وہیں گھوم رہے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, میں تو تمہاری جانوں میں چھپا ہوا ہوں مگر تمہیں بصیرت ہی نہیں, شعور ہی نہیں. سب وہیں گھوم رہے ہیں. میں نے کیا کہا کہ ایک دو محفلوں میں نہیں, بے شمار محفلوں میں اس لائن کی تشریح کر چکا ہوں. انور بھائی نہیں ہے, انور بھائی کا نہیں ہے, وہ آ گیا. قلب اور نفس کی طہارت سے عمر جوائن. یہ ہے سب سے قریب. انور بھائی کا ہے سب سے قریب. انور بھائی کا ہے سب سے قریب. یہ جو لکھا نا عمر جاویدہ پانا, عمر جاویدہ کہتے ہیں ہمیشہ والی. چلیے میں بتا دیتا ہوں اور ذرا اس کو واضح کر دیتا ہوں. یہاں جو بات ہوئی, یہاں کیا فرمایا ڈاکٹر صاحب نے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ کہا نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کون سی زندگی؟ یہ زندگی جس نے ختم ہو جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. اپنے من میں ڈوب یعنی نفس اور قلب کی طہارت حاصل کر, سینے کی طہارت حاصل کر, اپنے لطائف کو جاری و ساری کر, محنت کر, مسجد کی صحبت میں بیٹھ, محفلوں میں جا, ذکر کر, ضربے لگا. یہ ہے اپنے من میں ڈوبنا. یہ ہے اپنے من میں ڈوبنا. قلبی ذکر, نفس کا تزکیہ, شرح صدر, لطائف کا ذکر, یہ ہے نا اپنے من میں ڈوبنا. جب اپنے من میں ڈوب جائے گا اس طرح جس طرح میں نے بتایا, تو تجھے حاصل ہوگی وہ حیات ابدی. بے شک وہ حیات ابدی جو کبھی ختم نہ ہو, کروڑوں 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 سال چلے. حیات ابدی کے یہی معنی ہے نا, ازل اور ابد. ابد کے معنی کبھی نہ ختم ہونے والی کوئی بھی شے. حیات ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی حیات, نہ بڈھا ہوگا نہ بیمار ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے اس زندگی کے لیے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, یعنی اپنے من کو, تن کو نہیں. تن یہ ہے ظاہر, اسے تن کہتے ہیں. من تیرا باطن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یعنی میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یعنی اپنے من میں ڈوب پا جا. جب اپنے من میں ڈوب کر تجھے زندگی کا سراغ ملے گا تو تو میرا بن یا نہ بن. جب وہ سراغ تجھے مل جائے گا حیات ابدی کا سراغ, تو میں بھی تجھے وہیں کہیں ملوں گا, میں بھی تجھے وہیں کہیں مل جاؤں گا. ایک دفعہ صوفیہ سید نے مجھے ایک لائن کا ایک سوال بھیجا, یعنی کتنے دن سے سوچ کے اس نے 4 لفظ لکھے تھے.
اور بہت شارٹ. سوال یہ تھا اس کا کہ شاہ صاحب حق کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ 4 لفظ ہیں. 4 لفظ ہیں. حق کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ انہی لائنوں میں اس کے بھی معنی ہیں. میں نے اس کو پھر فوراً جواب بھیجا. تو اپنے من میں سچ کو تلاش کر. کیا کہا تھا؟ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے؟ میں نے جواب کیا بھیجا کہ تو اپنے اندر اپنے من میں سچ کو تلاش کر. جس دن وہ سچ تجھے مل گیا اس دن اسی سچ میں چھپا ہوا حق بھی تجھے مل جائے گا. وَفِي أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. لیکن یہاں انکار کیا اس نے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی سمجھایا ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. چل اپنے لیے ہی اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پالے. کون سی زندگی؟ وہ حیات ابدی, آخرت. اس حیات ابدی کا جو سراغ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ کہاں سے ملے گا؟ اپنے من میں ڈوب کے ہی ملے گا. اپنے من میں ڈوب کے ملے گا. جب اپنے من میں ڈوب جاؤ گے, اپنے باطن کو پاک کر لو گے, سینے کو, نفس کو, قلب کو پاک کر لو گے, لطائف جاری ہو جائیں گے, روز ضربے لگاؤ گے, جو کہو گے دعا تو بہت دور, گمان اور خیال بھی سن لے گا تمہارا اور پورا کرے گا وہ. تو اتنا بڑا مہربان, نہایت رحم والا. جب تیرے خیال, تیرے گمان, دعا اور التجا تو بہت دور کی بات ہے, خیال اور گمان آ کے ذرا سا گزر گیا, وہ اسے بھی دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, نظر بھی رکھے, سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی. جی دعا تو بعد میں کرے گا, تیرے اس خیال, تیرے اس گمان کو بھی اللہ پاک سن لے گا اور پورا کر دے گا. یہ جو ہے نا سن لینا اور پورا کر دینا, یہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا سراغ پانے گیا, زندگی کو ڈھونڈنے گیا اپنے من میں. اور جب زندگی ملی تو زندگی کے ساتھ ہی اس حیات ابدی کے ساتھ ہی حیات ابدی دینے والا بھی مل گیا. اس لیے اس نے کہا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. جی چلو ادھر سے نہیں آتا, ادھر سے آ جا, میں تجھے پھر بھی مل جاؤں گا. یہ ہیں اس کے سیدھے معنی. ہو کہاں تم لوگ, ہو کہاں؟ وہ جو کہتا ہوں نا میں, بہت سارے ہیں جو صرف ٹائپ کر کے سلام کر کے روانگی لے لیتے ہیں. بچے بھی کھلائے جا رہے ہیں, بھاگ کے چائے بھی پی جا رہی ہے, کسی کو آواز دی جا رہی ہے, دروازے پہ کوئی آیا بھاگ کے. ایسے سیکھو گی. کتنا سمپل سیدھا سا ہے, اور کتنی ہی محفلوں میں سن چکے میری زبان سے حیات ابدی کیا ہے, کیسے ملتی ہے, سب سن چکے. اس کے باوجود یہ جواب آ رہا ہے. بھائی رب تو ہے, یہاں رب کی بات نہیں, یہاں زندگی کی بات ہے. یہاں زندگی, رب نے تو منع کر دیا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, یہ کہا نا. اور پھر صوفیہ سید والی بات آ گئی, حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. سچ کو تلاش کر لے. جس دن تو نے اپنے من میں سچ کو تلاش کر لیا اسی سچ میں چھپا ہوا حق تجھے مل جائے گا. یہ ہے اس لائن کیا قرآن پاک کی آیت کے معنی. وفی انفسکم افلا تبصرون, ہے تو تمہاری جانوں میں چھپا ہوا مگر تمہیں شعور ہی نہیں. یہ ہے جو انور بھائی نے کہا, وہ ہے حیات جاویداں. اردو ادب سے بڑا تعلق رہا ہے انور بھائی کا. بڑا ایک شاعر جو ایک ذوق ہوتا ہے نا آدمی کا, اچھے شعر سننا, اچھے
جو ہماری شعرا ہیں انہیں پڑھنا، ان کی کتاب ہاتھ لگ جائے تو فوراً کھول کے دیکھنا. انور بھائی کا یہ ذوق ہے. ابھی 1-2 لائنیں مجھے بھیجی تھی، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ذرا سا یار سیکھو بھائی، کچھ سیکھو. کب سیکھو گے؟ کتنا بڑا تمہیں ٹائٹل، کتنا بڑا تمہیں ریوارڈ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی دنیا داری سے باہر نکل. خرد کو غلامی سے آزاد کر. تجھے کہا ڈاکٹر صاحب نے یہ کہ اپنے آپ کو اس نفس کی ثنا پرستی کی سیکھو، پرستی اور خود پرستی کی. غلامی سے آزاد کر. یہی کہا نا؟ کیا کہا؟ خرد کو غلامی سے آزاد کر. کوئی اللہ سے تھوڑی کہا ڈاکٹر صاحب نے، یہ تجھ سے کہا. اپنے آپ کو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا عمران خان صاحب، لا الہ الا اللہ آزاد کرتا ہے انسان کو. ڈاکٹر صاحب کے بھی یہی معنی. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ایسے بنو گے پیروں کے استاد. ہمارا ایک لڑکا زبیر، آج کل وہ نہیں آتا، اس سے بھاگنے لگے تھے لوگ. وہ اتنا خطرناک، اتنی دھار لگا دی تھی. وہ ہوا یہ تھا کہ جب شروع میں وہ قلبی ذکر کا اذن لینے آیا تو وہ تھا جادوگروں کے ساتھ. ایسے ہی ہے. 2-3 سال سے ان کے ساتھ تھا. قبرستان جانا، رات کو وہاں بیٹھ کے پڑھائیاں کرنا، تعویذ دبانا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، کالا جادو، سفلی، یہ سب کرتا تھا. وہ جانے مقدر میں تھا. وہ ایک مفتی عبد المالک لے کے میرے پاس آ گئے. جب دیکھا میں نے اسے، تو اسے جو میں نے ٹیکا لگایا اس میں ذات کا جب اذن دیا، جو ٹیکا لگا وہ ہائی پوٹینسی کا ٹیکا لگا دیا تھا، جو ابھی سہیل آفریدی کو لگایا ہے. ہائی پوٹینسی کا لگا دیا تھا. 10 بجے وہ اذن لے کے گیا. 1 بجے واپس وہی مفتی عبد المالک لے کے بھاگے. گھر کے نیچے پہنچ گئے، آوازیں دے رہے ہیں، گھولا رہا، اوپر بلایا، بھائی کیا بات ہے. اور اس کی حالت خراب ہو گئی. صاحب میں نے بیٹھ گیا خاموش سامنے، چپ چاپ بیٹھ گیا، بالکل آواز نہ نکالا. وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے. چائے وائے بنا کے دی. چائے پہ میں نے بھوک مار کے میں نے پی سے. تو تھا اس وقت تمہارے سامنے ہوا تھا؟ تم بھی تھے. وہ چائے پینے کے کچھ دیر بعد پھر اس کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی. میں نے جس لائن میں تھا نا تو، نار اور نور کی ٹکر ہوئی ہے زبردست تیرے اندر. اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ تجھے کتنے پاور کا ٹیکا دینا ہے، تو ہائی پوٹینسی کا لگا دیا تھا. وہ ہائی پوٹینسی کا جاتا تو توڑتا اس کو، کیونکہ 2-3 سال سے تو یہ سارے کام ان میں انہیں کام میں لگا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ ایسے نہیں آئے اور آگے بیٹھ کر. سرکار کا کیا فرمان ہے؟ روحانیت سیکھو. اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، اور تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور فرقے سے ہو. یہ کہا فرمان یہی ہے نا سرکار کا. اگر میں پوچھ لوں کہ بھائی کیا سیکھا، سرکار کا تو یہ فرمان ہے. کیا روحانیت سیکھی؟ کیا سیکھی روحانیت؟ انور بھائی بیٹھے نا، انور بھائی کو یاد ہوگا. انور بھائی کے ساتھ جب ہم ایک اسکول میں گئے تو وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سارے بڑے ٹیچر بھی تھے اور پرنسپل بھی تھے، شاید وائس پرنسپل، اور بھی کافی لوگ. ایک اور بھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑی داڑھی، دیکھا ہوگا ویڈیو میں تم نے. میرے برابر میں آگے بیٹھ گئے تھے. وہ تھے سیفی سلسلے کے، سیفی. تو انور بھائی کو یاد ہوگا، میں نے وہاں یہ پوچھا تھا ابتدا، جب محفل کی ابتدا میں نے کی تو میں نے صرف ایک سوال کیا کہ روحانیت، یہ سارے پیر، کوئی پیر بنا ہوا ہے، کوئی مرشد بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں مرید پال رکھے ہیں، بے وقوف بنا رکھا ہے.
کسی کو دیکھو وہ داتا صاحب کا قصہ سنا رہا ہے, کسی کو دیکھو وہ خواجہ صاحب کا قصہ سنا رہا ہے, کوئی حضور غوث پاک کا قصہ سنا رہا ہے, کوئی بایزید بستانی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. ابے جو قصے تم سنا رہا ہو ان مریدوں کو, اس کی کتاب بازار میں ملتی ہے 10 روپے کی, اس میں 6 ولیوں کے قصے لکھے ہوئے ہیں. ان بے شرموں کو بھی شرم نہیں آتی نا, جا کے ایسے پیروں کے ہاتھوں پہ بیٹھ کر لیتے, کچھ بھی نہیں ان کے پاس, یا سسٹم آن کر کے قوالیاں لگا دیں گے اور جھومتے رہیں گے اس پہ, یا ہاتھ پکڑیں گے کرنٹ لگے گا. وہ پالے میں 4 6 انہوں نے, دیہڑی والے 2000 2000 کی دیہڑی وہ لیتے پیسے, ہاتھ کرنٹ لگے گا وہ گرے گا آگے. میرے مار کریں بھائی, میں بھی ہوں نا, میرے بھی لگنا چاہیے. تو وہاں محفل کی ابتدا جب میں نے کی تو میں نے صرف ایک سنگل ایک لفظ پوچھا کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں, اگر کسی سے یہ سوال کر لیا جائے کہ حضرت یہ اتنے سارے آپ نے مرید پالے ہیں, کیا سکھایا ہے, چلیے انہیں چھوڑیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں کہ روحانیت کے معنی کیا ہیں, روحانیت کے معنی کیا ہیں, روحانیت کسے کہتے ہیں؟ ذکر و اذکار کرنا, آنکھیں بند کر کے بیٹھنا, اپنے مرشد کی صحبت میں, یہ سب روحانیت یہی ہے نا بھائی. یہ تو میں نے کہا, ان کے پاس یہ بھی جواب نہیں تھا. سب پہ سناٹے, وہ سیفی سلسلے کے تھے, یہ لطائف سکھاتے لوگوں کو جی. یہ بھی جواب, کسی ایک بھی جواب نہیں تھا کسی کے پاس کہ روحانیت کے معنی کیا ہے, روحانیت کسے کہتے ہیں, کوئی جواب نہیں. پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہو کتوں, روحانیت کے معنی ہے روحوں کا علم. اگر کسی کو یہ پتہ بھی ہوئے نا, جیسے وہ سیفی سلسلے کے تھے, وہ ذرا سیکھ جاتے روحانیت میں. سیف الرحمان کے مرید کتا, تو انہیں اگر جواب آتا بھی ہوتا تو بھی گلا گھونٹ کے بیٹھ جاتے. روحانیت کے معنی ہے روحوں کا علم, روح کا نہیں, روحوں کا. روح کے بعد تمہیں دوسری کسی روح کا نام نہیں پتا, کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں. جواب کیا دیتے مجھے؟ سنا کسی پیر سے کبھی, کسی مولوی سے کہ روحانیت کے معنی روحوں کا علم؟ یہ تو نہیں ہے نا معنی روح کا علم. روحانیت کے معنی روحوں کا علم. اب روحیں, ایک انسان میں کتنی روحیں, اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی. یہ جو ہے نا با جماعت نماز, بہت سے لوگ ہیں, مجھے بھی دیکھتے ہیں, سوچتے بیچارے انور شاہ صاحب کبھی مسجد میں نہیں جاتے, کبھی نہیں جاتے, نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن ایک تو وہ قرآن کا حکم بھلا تُطِعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. تو میں بھائی کسی کی اطاعت کیسے کروں؟ وہ کہے اللہ اکبر, میں کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ, وہ کہے اللہ, میں رکوع میں چلا, وہ کہے اللہ اکبر, میں سجدے میں, یہ تو اطاعت ہو گئی نا, یہ تو ہو گئی نا. تو قرآن تو منع کر رہا, بھلا تُطِعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اب مومن جس نے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا لیا ہے, اس کے لطائف بھی جاری ہیں, جسے نفس اور قلب کی سینے کی طہارت بھی حاصل ہے, جس کی آوک جاوک بھی ہے, جس کی ملاقاتیں بھی ہیں, جس کی میٹنگیں بھی ہیں. صحیح. جب یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی 16 مخلوقیں, اس جیسی ہی 16 مخلوقیں باہر آ جاتی ہیں, 16 روحیں, اور وہ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں.
یہ ہے مومن کی نماز جسے کہتے ہیں معراج. نماز مومن کی معراج ہے. ذرا بتا تو دو معراج کے معنی کیا؟ معراج کے معنی کیا بھائی؟ یہ بہت بار سنا ہوگا. انور بھائی بھی اور بھی سب بیٹھے ہیں. انور بھائی بھی بیٹھے ہوئے. یہ سوال وہاں بھی میں نے کیا تھا جب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے زیادہ اہل تشیع بیٹھے تھے، وہاں بھی کیا تھا. مومن کی معراج نماز مومن کی، یہی پڑھا ہے نا بس، سنا یا پڑھا. نماز مومن کی معراج ہے. کبھی کسی نے یہ سمجھایا کہ اگر نماز مومن کی معراج ہے تو کیسے؟ پتا ہے کبھی سے؟ نہیں پتا ہے جی. یہ بتا دیں یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں ہمارے، نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج جو لفظ ہے نا معراج، اس میں یہ صرف ایک چیز نہیں آتی کہ اس کے اندر سے اس کے 16 جزء اسی کی شکل کے ہیں وہ. بس جسم لطیف اور جسم کثیف کا فرق ہے. یہ جسم کثیف ہے، وہ جسم لطیف ہے. لطائف بھی باہر آ جاتے ہیں، لطائف کے جز سے بھی باہر آ جاتے ہیں، نفس کے پاک جز سے بھی باہر آ جاتے ہیں. یہ 16 جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سب باندھ کے. یہ ہے مومن کی نماز جسے معراج کہتے ہیں. اور پھر یہ ایک ہی نہیں، اس کا جب دل چاہتا ہے وہ عقل اسلام کے دربار میں جا کے مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتا ہے. اس کا جب دل چاہتا ہے وہ حرم میں جا کے نماز پڑھتا ہے. اس کا جب دل چاہتا ہے وہ آیا صوفیہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے، بنو موسک میں جا کے نماز پڑھتا ہے، غرناطہ اور الحمرہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے. ایسا ہی نہیں. اور جب اس کا دل چاہتا ہے قبلہ اول مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھتا ہے وہ. نہیں جی. اور یہی پھر اسی وقت اگر اس کا دل ہو تو یہ عالم جبروت میں جا کے بیت المعمور پہ نماز پڑھتا ہے، عقل اسلام کی امامت میں اور مرسلین کی امامت میں. یہ سب کچھ ملاؤ تو سب کچھ مل کے بنتی ہے نماز مومن کی معراج. یہ ہے فرمان سرکار کا، میرے بادشاہ کا. روحانیت سیکھو، اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو. اس طرح سیکھتے روحانیت. میں نے کیا کہا کہ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا گلا گھونٹ کے بیٹھ جاتا کہ ابھی اس کے تیور یہ ہیں، اڑا کے رکھ دے گا، ضمانت بھی ضبط کر لے گا. اگر ذرا سی بھی زبان کھولی ہم نے، اس نے پوچھا ہے روحانیت کے معنی، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا. بھائی ہم تو لطائف کے جز سے، لطائف کا نام، جزوں کا نام، کب ان کی تخلیق ہوئی، کیا ان کے کام ہیں، کیا ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ہم تو سب بتاتے ہیں نا. اسی کو روحانیت کہتے ہیں. یہی روحانیت کے معنی ہیں. یہی روحانیت کے معنی ہیں. بیٹھ گئے وہاں کڑک ٹوپیاں جالی والی لگا کے، داڑیاں ہے کیا، گیٹ اپ، بس گیٹ اپ، دھوتیاں باندھ لی، کرتے پہن لیے، سامنے قوال بٹھا دیے، وہ ہارمونیم بجا رہے ہیں، طبلے بجا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں. پیر صاحب وہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ 10 کے نوٹ پھینک رہے ہیں. یہ ہے روحانیت. یہی ہے نا. تم بھی بڑا جاتے تھے. ہاں یہ شاہ صاحب سما ہو رہا ہے، سما چلے جائے، سما میں سما ہو رہا ہے. یہ ہے سما، یہ ہے سما. تیرے اندر ہونا چاہیے سما، جیسے ہوگا ابھی ادھم مچا دے سینے کے اندر یہ مخلوقیں. یہ ہے روحانیت. تو کیا ہے یہ؟ کتنے بڑے آدمی تھے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ. ایک ایک لائن میں جیسے کوزے میں سمندر بند کر دیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، پھر سمجھا رہے ہیں. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جس دن یہ اپنا بن گیا اس دن یہ میرا بن گیا. اللہ تو حکمت والا ہے نا.
اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. بے شک. اللہ اکبر. وہ اگر میرا نہیں بن نہ بن، اپنا تو بن. اب اللہ کو تو پتا ہے جس دن یہ اپنا بن گیا حق اور سچ، جس دن یہ اپنا بن گئے یعنی اس نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا. تلاش کرنے گیا تھا زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. زندگی کا سراغ پانے اپنے من میں ڈوبا تھا. جب زندگی ملی حیات ابدی، اس حیات ابدی کے ساتھ حیات ابدی عطا کرنے والا بھی مل گیا. بڑا مہربان نہایت رحم والا. ہر دھڑکن ذکر تو ہو رہا ہے نا، لطائف بھی ذکر کر رہا ہے، کل بھی اللہ کے ذکر میں نا، بھی ذکر میں ذکر تو ہو رہا ہے نا. ہر دھڑکن میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ پاک کی حمد و ثنا ہو. ہر دھڑکن اللہ کی حمد و ثنا کرے، شکر گزاری، استغفار، اس کی کبریائی، اس کی کریمی. کتنا غفور، کتنا رحیم، کتنا مہربان، کیسا رحم کرنے والا، کتنی محبت اور کتنی ممتا والا. 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے پھر اس بندے سے وہ جو اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا لیتا ہے. 70 ماؤں سے جو بڑھ کے محبت ہے اللہ کی وہ اس بندے کے لیے ہے، ہر اہل غیر نتو خیرے کے لیے نہیں ہے. ٹٹوؤں، بے شرموں، کافروں، مشرکوں سجا رکھا ہے زبان کی نوک پہ. 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا ہے. پریشان کیوں بھگتا پھر رہا ہے؟ گھر میں فاقے، بے روزگاری، لڑائی جھگڑے ہیں جی، کبھی کھانا کھا لیا کبھی بھوکا. 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا ہے اللہ. تیری سگی ماں تجھے بھوکا سوتا دیکھ سکتی تھی؟ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. بکواس کیسی سچ، یہی ہے نا. 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا ہے، اشرف المخلوقات ہیں. یہ سکھایا ہمیں یہ سکھایا ہے. اب کھل رہی ہیں پولیں. اللہ تو شہرک سے قریب ہے نا. اللہ تو شہرک سے قریب ہے. اگر اللہ تیری شہرک سے قریب ہے تو منافقت کیسی ہے؟ اللہ تو شہرک سے قریب ہے نا. اللہ شہرک کے قریب ہو اور تو منافقت کرے، تو جھوٹ بولے، تو غیبت کرے کسی کی، تو کسی کے گھر میں آگ لگائے، تو بھائی کو مارے اپنے، اور یہ بھی کہے اللہ شہرک سے قریب ہے تیری شہرک سے. کیوں؟ اگر تیری شہرک سے قریب ہے تو جسے تو نے مارا، جس کا تو نے حق کھایا، جس کا تو نے حق دبایا، اس کی بھی تو شہرک کے قریب ہے. ہو کیا رہا ہے پھر؟ یہ آ گیا نا سمجھ میں؟ کس کی شہرک کے قریب ہے؟ کس کی شہرک کے قریب ہے؟ جس نے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ ڈھونڈا، سراغ تلاش کیا، اور جب اسے وہ زندگی ملی تو اسی زندگی کے ساتھ زندگی دینے والا بھی مل گیا. یہ ہے وہ بندہ جسے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. جو میں نے کہا کہ دعا اور التجا تو بہت دور، خیال اور گمان بھی نہیں چھپتا پھر اس سے، وہ اسے بھی پورا کر دیتا ہے، وہ اسے بھی پورا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ اسے پورا، جو خیال آئے، جو میں کبھی کہتا ہوں کہ میں ڈر جاتا ہوں، سب خیال یا گمان آیا اور وہ پہنچ گیا. بھائی نصرت فتح علی خان صاحب نے اپنے کلام میں کہا نہیں، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. کہا نا، اس کی یہی معنی ہے، یہی معنی کہ کبھی وہ خیال بھی آ جائے، ایسا کوئی گمان، ایسا کوئی احساس، میں فوراً 1-2 بار تو استغفار پر اللہ پاک معاف کر دے، میرے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ وہ صبح ہو نہ جائے، ڈر جاتا ہوں.
جیسے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں چند لمحوں کے لیے ایک ایسی کیفیت آتی ہے جب ڈائریکٹ ہوتا ہے معاملہ. جی اس وقت اگر کسی کے لیے کوئی میرے دل سے نکل جائے اسی وقت پوری ہو جائے، لیکن پھر بعد میں میرے بل پھٹیں گے، میری FIR کٹے گی. تو نے کی تھی نا، تو نے کی تھی نا، اس کے لیے سفارش دعا تو نے کی تھی نا، کر دی پوری میں نے. اب ذمہ دار تو ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے دیکھ لے، تو تجھ سے پوچھوں گا میں. یہ ہے وہ وجہ کہ ڈر جاتا ہوں. ہے جی بھائی تھوڑا سا امتحان لیا ہے. صرف انور بھائی اور جنید یہ آئے قریب قریب. یہ جنید کے بعد اینی آئیے قریب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو اچھا یہاں پہ ہم ایک بات یہ کر لیتے ہیں. سب نے یہ کہا کہ اپنے من میں اپنے رب کو تلاش کرنا. اس کے معنی یہ سب یہی شبد. بھائی میں تم سے یہ پوچھتا ہوں تم نے کتنا اپنے رب کو تلاش کیا، یا جسے کوئی ایسا بھی ہوگا نا جسے مل گیا ہوگا، ہے کوئی ایسا جسے اپنے من میں اپنا فرمان ہے اللہ قرآن پاک میں موجود ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ہے کوئی ایسا جسے مل گیا ہو رب؟ جب ہم ایبٹ آباد گئے نا، اللہ پاک خیر کر دے، بس وہ بادشاہ ہے یار، بڑا کریم ہے یار، بڑا کریم ہے. ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کچھ ہوتا ہے. جب ایبٹ آباد گئے اور ایبٹ آباد سے واپس آئے تو صوفیہ سید نے مجھے بتایا، وہیں تھے اسلام آباد میں، کہ جب آپ لوگ ایبٹ آباد سے واپس آ گئے تو ابو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ وہاں ایبٹ آباد میں پورا وہ روم بھرا ہوا تھا، جگہ ختم ہو گئی تھی، لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ شاہ صاحب تھوڑی تھے، وہاں تو کوئی اور تھا. یہ بیٹھے ہوئے انور بھائی، بیٹھے ہوئے انور بھائی. میں نے کیا کہا کہ بھائی دھڑکنیں تو ذکر کر رہی ہے نا اللہ کا، کر رہی ہے نا. اللہ جینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کر رہی ہے نا. لطائف بھی چل رہے ہیں، جس کے چل رہے ہیں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے تو نہیں. یہاں تو قلب والے نہیں مل رہے. دھڑکنوں میں ایسی کوئی کیفیت آ جائے کہ تیری دھڑکنیں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. تیری دھڑکنیں اللہ کی حمد و ثنا کریں، وقت بے وقت، سوتے جاگتے اور بے نیاز بالکل. مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے اللہ پاک سوائے اس کے کہ تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا، اور کچھ نہیں چاہیے. اپنی جنتیں، اپنی دنیا، آسائشیں، حوریں، سب اپنے پاس رکھ، سب اپنے پاس رکھ. مجھے صرف تیری رضا چاہیے اللہ پاک، تو راضی ہو جا. میری دھڑکنیں بھی اب تو تیری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تیری کبریائی بیان کرتی ہے، تیری کریمی، تیری بڑائی. اللہ پاک تو نے کیا بنا دیا، کیا بنا دیا مالک. بس یہ ایک آخری التجا یہی ہے میری، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے اللہ پاک تو راضی ہو جا. کیونکہ میں جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں ان کائناتوں کے اور سارے عالموں کے جو راز ہیں وہ صرف تیری رضا میں چھپے ہوئے ہیں. جس سے تو راضی ہو جاتا ہے وہ سارے راز اس پر افشاں ہو جاتے ہیں، وہ سارے راز اس پر کھل جاتے ہیں. جی یہ ایک عالم ہے، عالم ناسوت. یہ ایک عالم ہے، عالم ناسوت. اس آسمان سے یہ جو عالم ہے یہ عالم ناسوت ہے. اس عالم ناسوت میں کتنی کائناتیں ہیں. ناسا والے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ کائناتیں ہم دریافت کر چکے ہیں اور ابھی کروڑوں باقی ہیں. اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہو تو گوگل پہ جا کے ناسا کا ریسرچ سینٹر کھول لے، بتا دے گا. ریسرچ آف یونیورس 1.5 کروڑ وہ کہتے ہیں ہم دریافت کر چکے کائناتیں، یعنی گلیکسیز، اور کروڑوں باقی ہیں ابھی.
کروڑوں باقی ہیں ابھی ان ساری کائناتوں میں، ان تمام گلیکسیز میں جو زمین ہے نا، یہ زمین جس پہ رہتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو، یہ -3% ہے، -3%، اور اس -3% پر بھی 71% سمندر ہے، 29% خشکی ہے جس پہ رہتے ہو۔ جب اس عالم ناسوت کی کائناتیں ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی تو عالم ملکوت کی کتنی کائناتیں ہوں گی؟ ہاں جی، پھر جبروت کی، پھر حبوبیت کی، پھر وحدت اور احدیت کی کتنی کائناتیں ہوں گی، اور پھر ہو کا عالم، عالم غیب، جہاں تالے لگے ہوئے، چابیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، اس کی کتنی کائناتیں ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ جو کہا میں نے کہ دھڑکنیں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کریں، یہ ہے اللہ کی کبریائی جی۔ رسائی نہیں ہے کسی کی، رسائی نہیں ہے کسی کی، اکڑتے کس چیز پہ ہو، اکڑتے کس بات پہ ہو؟ اور جو ان ساری کائناتوں کا، ان سارے عالموں کا خالق ہے، وہ تمہارے اندر چھپا بیٹھا۔ کیا بات۔ شب معراج جب آقا اسلام اس عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت میں داخل ہوئے، جبریل امین ساتھ ہیں جی، اور بہت سارے بہت بڑے بڑے ساتھ ہیں، تو وہاں سے اونٹوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے۔ عالم ملکوت میں میرے آقا حضور اسلام دیکھتے اونٹوں کا قافلہ ملکوت میں۔ جبریل سے پوچھتے ہیں آقا اسلام، جبریل اس میں کیا ہے، یہ اونٹوں پہ کیا جا رہا ہے یہاں سے؟ اونٹوں میں تو جبریل امین فرماتے ہیں آقا اس میں انڈے ہیں، جیسے مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، اس میں انڈے ہیں۔ اچھا کیا ہے ان انڈوں میں؟ ایک انڈا توڑا، جب ایک انڈا توڑا تو اس ایک انڈے میں سے سینکڑوں کائناتیں نکل کے بکھر گئی، سینکڑوں کائناتیں نکل کے بکھر گئی۔ ایک انڈا اور جانے سینکڑوں اٹھ جا رہے تھے اور انڈے لدے ہوئے تھے۔ یہ صرف ملکوت کا بتایا میں نے، ناسوت کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کو تو فنا کر دے گا وہ، اس کو کیا سب کچھ فنا کر دے گا وہ۔ اللہ اکبر۔ بھائی ناسا کتنا بڑا ادارہ، ناسا کا اپنا کہنا ہے، ابھی جا کے گوگل پہ سرچ کر لو کہ 1.5 کروڑ گلیکسیز ہم دریافت کر چکے ہیں، ریکور کر چکے ہیں، اور کروڑوں باقی ہیں ابھی جہاں تک رسائی ہی نہیں ہے ہماری، اور شاید سینکڑوں سال تک بھی نہ ہو، صرف نظر آتی ہوئی، چمکتی ہوئی اور موو کرتی ہوئی۔ یہ تو عالم ناسوت کا حال ہے، ملکوت کا حال کیا ہوگا، اور جبروت کا حال کیا ہوگا، جو جبریل کا عالم ہے، جب فرشتے کھڑے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ۔ یہ بھی ملکوت بھی فرشتوں کا، ملائکہ کا عالم ہے، مگر جبروت میں ڈیوٹی والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تلاش کرو یار، تلاش کرو۔ آ گئے، بیٹھ گئے، ذکر کر لیا، باتیں سن لی، اٹھے چلے گئے، پھر وہی دنیا داری، وہی جھوٹ غیبت، پھر وہی سب کچھ ہے جی۔ وہاں کیا بات ہے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تم تو اپنے بھی نہیں بن سکے، ہم تو اپنے بھی نہیں بن سکے۔ اللہ اکبر، کتنا جنمن شکوہ ہے اللہ پاک کا یہ، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔
محبت ہے نا اللہ پاک کیا, کتنا چاہتا ہے اپنی مخلوق, اشرف مخلوق کو کتنا کیسے کیسے سمجھا رہا ہے, کیسے کیسے سمجھا رہا ہے. اللہ چائے پلا استاد, کر لو یار دعا سلام, آج 3-4 محفلیں گزر گئی, دعا سلام نہیں ہوگی صحیح سے. محمد علی بھائی ملتان سے سلامت کر رہے ہیں, غور شاہی مرحبا. جی محمد علی, جی شاہ صاحب. جی محمد علی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام محمد علی. غور شاہی مرحبا, اللہ راضی ہو یار محمد علی, اللہ خوش رکھے. تیزر آئی کا داماد, سرکار کا داماد ہے, سرکار کا داماد ہے بھائی, روحانی بیٹی ہے نا سرکار کی, یہ روحانی بیٹا ہے سرکار کا. اور کون ہے؟ اور رابعہ سعودی عرب سے سلامت کر رہی ہیں, غور شاہی مرحبا. جی جی امر بھائی, لارے بے شک, بے شک, شخص سے مستثنا ہے جی. اور رابعہ سعودی عرب سے. رابعہ, جی رابعہ سعودی عرب سے, وعلیکم السلام رابعہ, وعلیکم السلام. شاہی مرحبا رابعہ, اللہ راضی ہو تم سے, اللہ خوش رکھے تم, اللہ خوش رکھے. رابعہ آتی ہو, سب آتے ہو, ذاکرات بھی آتی ہیں, ذاکرین بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, لیکن یہاں آ کے بھی اگر سیکھ نہ سکے کچھ, آئے مزے لیے, بس اہل کان رہو گے. اہل کان کسے کہتے ہیں؟ سن کے مزہ لیں. اہل نظر دنیا میں, اہل نظر جو دیکھ کے مزہ لیں. اہل دل بنو, اہل دل. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آتی ہو ماشاءاللہ, کہاں پہنچا دیں گے, کیا کر دیں گے یار, مگر ذرا بات وہی ہے نا کہ پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہوگا. منافقت سے پاک, سچے دل کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ ہے جی. اور بولو جی. اور سنی بھائی سلامت کر رہے ہیں, غور شاہی مرحبا. یار عبد الکریم بھائی یہ بیچارے ہر محفل میں آتے ہیں. وعلیکم السلام عبد الکریم بھائی, وعلیکم السلام. غور شاہی مرحبا, اللہ آپ سے راضی ہو. یہ بڑے اچھے آدمی ہیں بیچارے, عبد الکریم بھائی بہت اچھے آدمی ہیں. کریم بھائی اللہ آپ سے راضی, اللہ عزت دے آپ کو. انڈیا سے ہیں؟ جی جی انڈیا سے. ایک حیدرآباد دکن سے, وہ بھی کریم ہے. بنگلہ دیش سے, وہ بھی کریم ہے. جی عبد الکریم بھائی, وعلیکم السلام بھائی, وعلیکم السلام. غور شاہی مرحبا, اللہ بہت خوش رکھے آپ. اللہ آپ کو عزت دے, دنیا اور آخرت میں کامیابی دے اللہ پاک. اور جی. اور سنی بھائی سلامت کر رہے ہیں, غور شاہی. جی سنی, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. غور شاہی مرحبا سنی, اللہ راضی ہو یار, اللہ خوش رکھے تمہیں, اللہ خوش رکھے. اور جی. یہ ایک سوال یار سنی, یہ نیا ایک کیمرہ منگوا لیا تھا, بڑا اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہے یہ. اور یہ ہمارا لیپ ٹاپ 3 سال ہو گئے, خراب ہو گیا تھا. خراب کیا ہو گیا تھا, وہ بس اس کی بیٹری کام نہیں کر رہی تھی. تو یہ اس کو کراچی ایڈمن تلا کو یہ پسند آ گیا مارکیٹ میں. جی ہے تو کافی مہنگا, لیکن اب اس کو پسند آ گیا, وہ لے کے آ گیا. اور واقعی بہت بہترین, بہت اعلیٰ درجے کا ٹیپ ہے, بہت اعلیٰ درجے کا ٹیپ ہے. فل لوڈنگ ایسا ہی. تو یہ بیٹھے بیٹھے 1 لاکھ روپیہ اس نے کراچی ایڈمن نے, اور اس نے اویس سے خرچ کروایا. جی چلو, ہمارا ہے کیا ہمارے پاس, سب اللہ بادشاہ کا ہے یار. یا تو اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہوگا, یا اللہ کے ذکر کی محفل پہ خرچ ہوگا, یا اللہ کے ذکر کی محفل پہ خرچ ہوگا. اللہ کی حمد و ثنا کے, اپنا تو کچھ نہیں ہے یار, اپنا کچھ بھی نہیں. ہم پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی راضی ہیں, کیوں کہ اللہ راضی ہے, اللہ راضی ہے, اللہ راضی ہے. اور جی. یہ ایک سوال کیا ہے شاید سنی بھائی نے. ہاں سنی بولو. یہ کہہ رہے ہیں کیا مردے سلام کا جواب دیتے ہیں؟
اچھا جی کیا سوال ہے؟ کیا مردے سلام کا جواب دیتے؟ یہ سوال جی یہ سوال. یا سنی ایک گھونٹ چائے پی لوں، شاک بھی جاؤں گا تھوڑا سا. بات یہ ہے سنی، میں عقل اسلام سے لے لیتا ہوں، وہاں سے اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ میرے آقا حضور علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ جب آقا اسلام قبرستان کے قریب سے گزرتے تو چند لمحوں کے لیے آپ سکوت فرماتے اور السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور آپ سلام فرماتے میرے آقا حضور علیہ السلام. اب جو جواب آتا وہ تو میرے آقا حضور علیہ السلام کی سماعت ہی سنتی ہوگی نا جی. ہمارے کوکب نورانی صاحب ہیں، گئے سال 3-4 سال ہو گئے، تو رمضان ٹرانسمیشن ایک میں دیکھ رہا تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے محترم کوکب نورانی صاحب، تو وہ اینکر تھا. بھائی یہ تو ان کو کیا لینا دین دنیا سے، اور دین سے تو کوئی ان کا ہے ہی نہیں حساب کتاب. یہ جو اینکر ہوتے ہیں انہیں تو کمرشل چاہیے، کمرشل چاہیے، اور جو لکھ کے دے دیا وہ باتیں کرنی انہوں نے. واسطہ تعلق کیا؟ انہوں نے اس اینکر نے کوکب نورانی صاحب سے سوال کیا کہ یہ جو ہے مردوں کو سلام کرنا، لوگ مزاروں پہ درباروں پہ جا کے سلام کرتے ہیں، کہ جواب آتا ہے؟ اب یہ حنفی بریلوی کوکب نورانی صاحب انہوں نے تو بولا بھائی آقا اسلام نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور، تو جواب آتا ہوگا، قبروں سے جواب آتا ہوگا، تو کہا نا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ دیا جواب. کیا کہوں، محترم ہیں، بڑے ہیں، اچھے ہیں، شفیع بڑوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، لیکن ایسے تو نہیں ہوتا یار، ایسے تو نہیں ہوتا. آپ نے سیدھا سیدھا ایک جواب کی تھی، جواب دیتے ہوں گے تو آقا اسلام سلام فرماتے تھے. آقا اسلام سلام کسے کرتے تھے پہلے تو اس بات کو سمجھ لو. اور جو سنی کا سوال ہے کہ مردے جواب دیتے، پہلے تو اس بات کو سمجھ لو کہ موت جسموں کو آتی ہے، روحوں کو نہیں آتی موت. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آقا اسلام ان پاک نفوس کو سلام فرماتے تھے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر بمطابق قرآن کریم قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. آقا اسلام ان پاک نفوس کو سلام کرتے تھے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے نفوس کو پاک کیا اللہ کے ذکر سے، اور پھر جب موت آئی تو موت ان کے جسموں کو، بھائی جسموں کو ہی موت آتی ہے نا. کیا فرماتے ہیں بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، یہی کہا نا بلے شاہ نے، وے بلیا سا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. میں تو زندہ ہوں، وہاں تو جسم پڑا ہے میرا. موت جسموں کو آتی ہے، اگر پاک کر لو اپنی روحوں کو اور اپنے نفس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نور سے، تو پھر انہیں موت نہیں آتی. پھر وہ قبر میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی تربت میں نماز پڑھتے نظر آئے آقا علیہ السلام کو شب معراج والے واقعے میں. ایسا ہی ہے نا، اپنی تربت میں، اپنی قبروں میں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. بھائی موت جسموں کو آئی، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی روحوں کو اللہ کے نور اور اللہ کے ذکر سے بیدار کر لیا تھا، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اسے پاک کر لیا تھا. اب انہیں موت نہیں آتی، یہ اللہ کے نور سے بیدار ہو گئے، زندہ ہو گئے، اللہ کا نور ان کی غذا ہے. تو آقا علیہ السلام جو سلام کرتے
تو سلام فرماتے میرے آقا السلام علیکم یا اہل القبور، وہ ان پاک نفوس کے لیے ہوتا سلام، اور جب وہ سلام آقا اسلام کا سلام ہے یار کیسے نہ پہنچے ہے، پھر وہاں سے وہ پاک نفوس جواب دیتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا حضور علیہ السلام آپ کا سلام ہے آقا، وعلیکم السلام۔ یہ ہے اس کا پورا جواب۔ ہر کسی کو نہیں، زندگی کتوں کی طرح گزاری، بے غیرتی اور بے شرمی میں، نفس کی خواہشات کو پالا، یہی ہوا ہے نا، خود پرستی، انا پرستی، ایگو پرستی، میں سب سے اچھا، مجھ سے اچھا کون، یہ بے شرمی، زندگی کتوں کی طرح گزاری۔ اور پھر محترم ہمارے کوکب نورانی صاحب بیٹھ کر یہ کہے ہاں جی جواب آتا ہوگا اس لیے سلام کیا، پورے قبرستان کو تھا سلام، صرف پاک نفوس جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی روحوں کو اللہ کے نور سے، اس کی محبت کے چراغوں سے روشن کیا، منور کیا، پاک کیا، بیدار کیا، اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اسے پاک کیا، ان کے لیے تھا، ان پاک نفوس کے لیے تھا، کیونکہ یہ اپنی قبر میں، اپنی تربت میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ، انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں پھرا کہ قرآن فرماتا ہے انہیں رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر کوکب نورانی صاحب سے وہ یہ بھی پوچھ لیتا کہ شاہ صاحب یہ فرمائیے انہیں رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے، تو وہ رزق تو وہ تو کہہ دیتے وہ صابر کی ناری یا جاوید کی ناری یا زاہد کی ناری جاتی ہوگی، وحید کے کباب جاتے ہوں گے، کڑھائی جاتی ہوگی، یہ رزق ہوگا، یہی کہتے نا، اللہ کا نور، ان روحوں کا رزق، ان روحوں کی غذا صرف اللہ کا نور ہے۔ یہ ہے قرآن کا فرمان کہ تمہیں شعور نہیں، انہیں رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، رب کی طرف سے نور فراہم کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کا بالکل جواب دیتے ہیں سلیم، مردے بھی جواب دیتے ہیں، لیکن وہ مردے نہیں ہوتے، ان کے جسم مردہ ہوتے، وہ تو مٹی ہو جاتے جا کے، بھائی مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتے ہیں نا۔ ہم کلندر باغ جاتے ہیں، سرکار بلی امام بابا فرید، سرکار بلاول شاہ، بابا اصحابی، بابا یوسف شاہ غازی، کتنے بڑے لوگ ہیں، ہم سلام کرتے ہیں۔ میں تو سرکار بلاول شاہ سے تو میری ایسی محبت ہے، جب وہاں پہنچا ہوں تو سامنے کھڑے تھے، تو میں نے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کیا، رک کر سیڑھی پہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کیا۔ تو جواب دیتے کون دیتے؟ وہ جنہوں نے اپنے نفوس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پاک کیا، اپنی روحوں کو بیدار کیا اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے، وہ دیتے ہیں جواب۔ اور جن کے دل روشن ہیں، منور ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نور سے، ان کے دل کے کان ان کے سلام کے جواب سنتے ہیں، دل کی آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں، دل کی زبان ان سے باتیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ گور کو کیا دکھے، کیا نظر آئے کوکب نورانی صاحب، دیدہ گور کو کیا دکھے، کیا نظر آئے۔ چلیے بہرحال اللہ راضی ہو۔ اور کون ہے؟ جنید بھائی لاہور سے سلام عرض کر رہے ہیں، گور شاہی میں۔ جی سید صاحب وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، گور شاہی مطلب اللہ آپ سے راضی ہو جنید، اللہ خوش رکھے۔ یہ رمنہ سلام عرض کر رہی ہیں، گور شاہی میں۔
جی ہیرا مانس، وعلیکم السلام ہیرا مانس. شاہی مرحبا، اللہ راضی ہو تم سے، اللہ خوش رکھے. ہر ذاکر، ہر ذاکرہ ایک چاہت. ہم جو پرائیویسی میں بات کریں نا، شاہ صاحب سے کچھ پوچھیں وہ پرائیویسی میں ہمیں جواب دیں. محفل میں نا وہ، اور یہاں تو نفس کو ٹکر مار دی ہے، اس لیے میں یہیں بیٹھ کے بولتا ہوں. تم نے جو وائس نوٹ بھیجا ہے ہیرا مانس، میری تو سمجھ میں آیا نہیں کچھ. سیدھی بات بتاؤں، کون تمہارے گھر آئے، کس نے کس سے کیا کہا، اس نے وہاں جا کے کیا کہا، یوں کہا. واضح اور صاف بھیجو، سکون سے، آرام سے، کیا کہنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ایک بات بتا دوں، اور یہ 70% فیملیز کے لیے ہی، 30%، 30% فیملیز ایسی ہیں کہ جن کی بیٹیاں ان کے لیے جزا ہیں. جن کی بیٹیاں، ان 30% فیملیز کے لیے ان کی بیٹیاں جزا بن جاتی ہیں بارگاہ رب العزت میں. اور 70%، 70% وہ گھرانے، وہ فیملیز ہیں کہ جن کی بیٹیاں ان کے لیے سزا ہیں، اسی دنیا میں سزا ہے. اور میں سے ہماری ہیرا مانس بھی ہے. ایسا کھڑا بولتا ہوں نا، کڑوا. ہیرا مانس 70% میں تمہارا بھی جو کرنا ہے کر لو، جتنے گھوڑے کھولنے کھول لو، جاؤ. دونوں بیٹیاں سزا ہیں تمہارے لیے، یہ بھی اور بھی. سوچنا کبھی شاہ صاحب کی اس بات کا مطلب کیا، سوچنا کبھی. اور جب سوچو گی نا، مگر سوچو گی کیا، سوچ تو اسے کہتے ہیں جو دیانتداری سے اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کرے، ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر دے اپنے آپ کو، اور انتہائی صفاقی کے ساتھ اپنا احتساب کرے. پھر آتی ہے سچائی بات کہ یہ ہے حقیقت اس کی ہے جی. تو سوچنا اور پوچھنا کبھی اپنے آپ سے کہ انور شاہ نے جو یہ کہا اس کے معنی کیا ہیں. معنی تو بہت کچھ ہیں، اور صرف تمہاری بات نہیں ہے، یہ تمہاری بات نہیں ہے، یہ 70% فیملی بہت سارے ہمارے اپنے ہیں. آج کل بیٹیوں کی تربیت، بیٹیاں ماں باپ سے نہیں لیتی تربیت، باپ کو تو چھوڑی دو. یہ رنگ کے ساتھ انیس بھی لگا ہوا، چھوڑی دو. آج کل بیٹیاں تربیت لیتی ہیں ٹک ٹاک سے یا اپنے موبائل سے. اس وقت اگر دنیا میں سب سے عزیز کوئی شے ہے ان لڑکیوں کو، وہ ہے ان کا موبائل، وہ ہے ان کا موبائل. تربیت کا سر چشمہ ہے جی. میرے پاس تو 3 4 ہیں، یہ بھی آ گیا مصیبت ہے جی. تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا میرے پاس، تھوڑا سا وقت، تو میرا ایک ہی شوق ہے، کرائم پیٹرول. کیونکہ اس میں عادل خان صاحب آتے ہیں، ملیر کوٹلا کے ہیں جہاں کا سلیم ہے. مجھے وہ اچھا لگتا ہے، بس میں وہ دیکھ، کبھی وقت ہوتا ہے اگر گھنٹے 1.5 گھنٹے کا تو میں وہ دیکھتا ہوں. کرائم پیٹرول یا پھر پنجتن باغ کے کلام چلتے رہتے ہیں، کوئی بات چلتی رہتی ہے. آصف رضا الوی صاحب آ گئے، عرفان عبدی صاحب آ گئے، یاسین قادری بھائی آ گئے، فضل حمدرد صاحب آ گئے، ان کا وہ سن لیا. مجھے اچھا لگا تو بھیج بھی دیا سب کو. انہوں نے ایسے دیکھا کھول کے ٹک ٹاک. اچھا سمجھتے ہیں پھر بالکل دیکھا ہوا پاگل، اسے کیا پتا. آج کل وہ جا رہی ہے نا 50 منٹ کی، 55 منٹ کی، بھی 50-55 منٹ کی محفل ہے. یہ ہے جس نے جم کے دیکھ لیا اسے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغے زندگی. میں خوب جانتا ہوں
کون 5 منٹ دیکھتا ہے, کون 10 منٹ دیکھتا ہے, کون 3 منٹ دیکھ کے بند کر دے. اب جانتا ہوں, نام لوں ابھی نام لے لے کے بتاؤں. اچھا میں جانتا ہوں, دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے پوری, دیکھتا کوئی بھی نہیں پوری, میں جانتا بھی ہوں, لیکن پھر بھی بھیجتا ہوں, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. شاید آج خیال آ جائے, شاید کل خیال آ جائے. ایسا ہی تھی, یہ روز کی محفل ہوتی ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی میرے اتنے جسے میرے ہوتے ہیں, تم دیکھتے ہو جیسی محفل شروع ہوتی ہے اسی ٹائم لائٹیں بند کر دیتا ہوں. یہ دیکھتے ہو, آوازیں دیتے ہو, بند کرو گے, میرے کمرے کی لائٹیں ساری بند کر دو. یہی ہوتا ہے, پکی بات ہے. وہ سارے اس وقت میں لیٹ جاتا ہوں, باہر آ جاتے ہیں, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں محفل. یہ اس چکر میں کہ میں جس دن آؤں گا نا ان کی کھڑا کر بہت سارے آ جائیں گے. کیوں نا انوج صاحب کو کیا پتا, 5 آ گئے, 6 آ گئے, 7 آ گئے, 4 آ گئے, بس دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ بند کی تھی تو وہ علی حسن کا بار بار علی حسن کا میسج آیا تو میں نے دوبارہ اسٹارٹ کر دیا, بند کر دوں. اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے ذکر کی محفل کی, ذکر پنجتن کی, استغفر اللہ معاذ اللہ بے حرمتی کروں اور میں روز چلاؤں. بے حرمتی ہے نا کہ تم اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھ, اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے. ذکر پنجتن, لب ہل گئے نا, لب پاک سیدہ میری مالکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ, لب ہل گئے کہ ہمیں یاد ہے اللہ پاک ہمیں یاد کرتا تھا, یہ لوگوں کو بٹھا کے ہمیں بلا ناغہ روزانہ محفل سجاتا تھا, روز ہمیں یاد کرتا تھا, ہمارا ذکر کرتا تھا. لب ہل گئے پاک سیدہ مالکن زہرا سلام اللہ علیہ کے لب ہلنے اور تمہاری بخشش. یہ شرط صحیح ہے. بے شرمو, بیٹیاں بڑی عزیز ہیں, بیٹے بڑے عزیز ہیں, اپنا گھر اپنا کاروبار بڑا عزیز ہے, اور اللہ کے حبیب آقا الاسلام کے بچے سرکار, اور سرکار کی یہ محفلیں, اللہ کی یہ محفل, یہ عزیز نہیں ہے. مجھے تنخواہ ملتی ہے, جب یہ بتا ابھی 1 لاکھ روپیہ بھی خرچ ہوا, یہ 3-4 دن ہوئے, ایسا ہی ہوا. کیوں تم نے بھیجے تھے؟ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تم تو اپنے نہیں ہو, کسی اور کے کیا ہوگے. جو اپنی ذات سے سچا نہیں ہے, جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, جانتا ہے یہ غلط ہے, پھر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, وہ کبھی اللہ سے سچا ہو سکتا ہے؟ جانتا ہے بھائی یہ غلط ہے. میں سگریٹ پیتا ہوں یا کوئی سگریٹ پیتا ہے, کیا وہ یہ چاہے گا کہ میں تو پیتا ہوں سگریٹ, میرا بچہ بھی سگریٹ پیے؟ چاہے گا؟ کیوں نہیں چاہے گا؟ اس لیے وہ جانتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, مگر پھر بھی پیتا ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے سے بھائی ہم اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں, ہم اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں, کسی اور سے کیا سچے ہوں گے. میری تو سب جانتے ہیں, اس میں تو کسی کو کوئی 1% بھی شک شبہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ انور شاہ کے 2 ہی کام ہیں, ایک اللہ کی نوکری, اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی, پنجتن پاک کی اور سرکار, ایک نوکری انور شاہ کی ہے, اور ایک نوکری اللہ کی مخلوق کی. اس کے علاوہ انور شاہ کے پاس کوئی اور نہ نوکری ہے, نہ کام ہے, نہ جاب ہے, نہ کوئی مصروفیت ہے, کچھ بھی نہیں. میرے پاس یہ ہے. بھائی شک ہے کسی کو؟ لاسٹ اس میں اترا تھا, لاسٹ آخری جو نمبر ہوا ہے, بلینکٹ جو دی ہے اس میں اترا تھا, اس کے بعد اترا اب تک نیچے اترا اب تک. تو اگر اپنا نہیں بنتا نہ بن, میرا تو بن, میں تو بن گیا اپنے اللہ. بس قبول کر لے اللہ پاک, قبول کر لے.
قبول کر لے. اور بڑی سے بڑی نعمت اللہ کی رضا کے بعد بڑی سے بڑی میری جو خواہش ہے, میری جو چاہت ہے بارگاہ رب العزت میں, وہ ایک ہی ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کے گھر کا کوئی ننھا بچہ اپنی غلامی میں لے لے, اپنی غلامی میں قبول کر لے. پاک سیدہ کا کوئی ننھا سا معصوم بچہ, شہزادہ علی اصغر یا شہزادی سکین, مجھے اپنی غلامی, یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کے بعد میرے لیے. آقا علیہ السلام کے گھر کا کوئی ننھا بچہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے. مجھے سب کچھ مل گیا, مجھے سب کچھ مل گیا. میں نہیں اب نہ کل کی سوچتا ہوں, نہ آنے والے وقت کی, نہ دنیا کی, نہ آخرت کی, نہ جہنم, نہ کچھ نہیں سوچتا. بس ایک سوچ ہے, اللہ پاک کو راضی کیسے کروں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور کچھ نہیں. دیکھ لو یار, اور کون ہے؟ اوہ 10 منٹ اوپر ہو گئے. ایک سلام اور لے لو. مریم سلامت کر دیجیے, غور شاہی مرحبا, شیخ پورہ سے. مریم وعلیکم السلام, لاہور شاہی مرحبا. اللہ راضی ہو, اللہ خوش رکھے, اللہ خوش رکھے. انور بھائی جی, انور بھائی, انور بھائی آج نہیں تھے کل, سوری. انور بھائی گزر ہی جائیں گے دن غموں کے, گزر ہی جائیں گے دن غموں کے, میری دعا پہ یقین رکھنا, میری دعا پہ یقین رکھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیے بیٹھ جائیے, پہلے ذکر مرشد ہی ہوگا کیونکہ 10-15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. دکھائے گی رنگ اثر کا ایک دن, کبھی کسی موڑ پر دعائیں, گزر ہی جائیں گے دن غموں کے, میری دعا پہ یقین رکھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, پہلے ذکر مرشد یا غور کر لیتے, اس کے بعد ذکر علی, پھر لطائف. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں شہنشاہ, میرا انداز شہنشاہی ہے, کیونکہ نسبت میں میرے پیر گہر شاہی ہے, کیونکہ نسبت میں میرے گہر شاہی ہے. ایک نام گوہر رہبر ہے گماں بھی, ایک نام گوہر رہبر ہے گماں بھی, اللہ کا نبی کا نور تیرا بھی ہے, شمس قمر میں گہر چہی اجالا, میرے مرشد گہر کی کیا شان, شان یارا. دیکھے اگر جو اس کی مسکائے کملی والا, میرے مرشد گہر کی کیا شان, شان یارا. سرکار میں اکیلا کمزور ناتواں ہوں, سرکار میں اکیلا کمزور ناتواں ہوں, کیسے چلوں گا لے کر بارے مشکل
مشن خدا کا کیسے چلوں گا لے کر بارے مشن خدا کا دو سلالی کا باس بافا کا میرے مرشد گاہر کی کیا شان شان اعلی دیکھے اگر جوس کی مسکائے کملی والا میرے مرشد گاہر کی کیا شان شان اعلی حق مسجد ٹھیک ہے جی ذکر گہر اس کے بعد کرتے ہیں پھر ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم